یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، خیر کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس رمضان کو ہم اس رمضان کو پائیں اور اس رمضان میں عبادت کر کے اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جنت الفردوس میں شہید سے پہلے لے جانے والا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دو لوگ ایمان لے آئے تھے، دو لوگ ایک ساتھ ایمان لے آئے تھے، ان میں سے ایک جنگ میں جا کر شہید ہو گیا، دوسرا ایک سال کے بعد اپنی طبعی موت مرا، بستر پر مرا، اور اس کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ دونوں میں سے وہ آدمی جو بعد میں مرا وہ جنت میں پہلے گیا، اور جو جنگ میں جا کر لڑ کر شہید ہو گیا وہ اس کے بعد جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا اس آدمی نے جو بعد میں وفات پایا تھا وہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ یعنی اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے ایمان کو بہت زیادہ چارج کر لیا، اس نے اس رمضان کے مہینے میں عبادتیں کر کے اپنی مغفرت اور جنت میں لے جانے والے اعمال کو خوب سے خوب کیا، اسی وجہ سے وہ جنت الفردوس میں شہید سے پہلے چلا گیا۔ کتنے نوجوان ہیں جن سے آج قبرستان بھرے پڑے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، جو کورونا کی بیماری یا مختلف حادثات، ایکسیڈنٹ، دل کی بیماریاں، مختلف بیماریاں، جس کی وجہ سے آج کئی اچھے نوجوان، اچھے سے اچھے طاقتور، مالدار، صحت مند لوگ آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم کو یہ مہینہ عطا کیا۔ اس مہینے کی مبارکبادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، قد اتاکم شہر مبارک، کہ تمہارے پاس یہ بابرکت مہینہ آیا ہے، اس مہینہ کا آنا تمہارے لیے بابرکت ہو۔ آج بھی ہم میں بہت سے لوگ ہیں، آج تقریباً 13 روزے ہو گئے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اس مہینے کو ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے رمضان کے علاوہ دیگر ایام کو گزارا کرتے تھے۔ آج بھی اس مہینے میں کتنے ایسے لوگ ہیں وہی سارے کام کر رہے ہیں جو رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ رمضان دراصل تبدیلی لانے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان دراصل اللہ تبارک و تعالی پورے جسم کو اور بالخصوص دل کو پاک و صاف کرنے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو لاتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، ہم گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، مختلف ہمارے پاس اے سی چلتا ہے، کئی ایسے مشنری سے، ان کی سال میں ایک مرتبہ سروسنگ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ جب تک ان کی سروسنگ نہیں ہوگی یہ سروس اچھی نہیں دیتے، گاڑی مائلیج اچھا نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کی سروسنگ کرواتا ہے، روزے کے ذریعے سے یہ جسم کی سروسنگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر کا جو میل کچیل ہے، دل میں چڑھا ہوا جو زنگ ہے، وہ سارا صاف ہو سکتا ہے اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے والوں کے لیے۔ آپ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو پان، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ کی عادت میں مبتلا ہیں، اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن روزے کیوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے عام دنوں میں رہا کرتے تھے، وہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، وہی سارے کام کاج، وہی گالی گلوچ، وہی ساری باتیں، گانے سننا، مختلف چیزیں جو رمضان سے پہلے ہوتی تھی وہی رمضان میں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کیا تبدیلی آئی ہے؟ رمضان جو دراصل تبدیلی لانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کب؟ صرف رمضان میں یا صرف روزے کی حالت میں؟ نہیں، ساری زندگی تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ مہینہ اس لیے لایا گیا تاکہ تمہیں تقوی کی ٹریننگ دی جائے۔ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کا یہ اثر ہو کہ سال کے 11 مہینے بھی بالکل آپ تقوی والی زندگی گزاریں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں
किस तरीके से हम रोजे के जरिए से अपने आप की तरबियत कर सकते हैं। 13 तरबियतें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें आप देखें कि कौन सी ऐसी तरबियत है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, या कौन सी ऐसी तरबियत है जो हम नहीं कर रहे हैं, गफलत के शिकार है। आइए सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहली तरबियत दिल को तकवे की तरबियत देना है। दिल को तकवे की तरबियत देना है। अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, रोजे का मकसद तकवा, नमाज का मकसद तकवा, हज का मकसद तकवा, कुर्बानी का मकसद तकवा। गोया कि हर इबादत का मकसद क्या है? तकवा है। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। हाजी लोग जो हज पे जाते हैं उनके लिए कहा गया सामान सफर जो रख रहे हो साथ में, उसमें सबसे अहम सामान, उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो होना चाहिए वो क्या हो? तकवा हो। वह तज़व्वदू, सामान सफर लो, सबसे बेहतर सामान सफर तकवा है। फ़इन्न खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा, सबसे बेहतरीन सामान सफर तकवा है। तकवा क्या चीज है? किसको कहते हैं तकवा? आइए तकवे की तारीफ देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकवे के बार बार हमसे मुतालबा किया है, उस सिलसिले में उलमा ने कहा है कि अन तअमल बिताअतिल्लाह अला नूरिन मिनल्लाह तरजू सवाब अल्लाह। क्या है तकवा? कि आप अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेक काम बताए हैं उन नेक कामों को वैसा ही करें जैसा शरीयत में बताया गया। अला नूरिन मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से जो नूर यानी शरीयत, उस शरीयत के मुताबिक करें। और दूसरी बात, वो अल्लाह से सवाब की उम्मीद के साथ करें। लोग देखेंगे, मुझे तारीफ करेंगे, मुझे दाद देंगे, मुझे कोई अच्छा कहेंगे, मेरी लोगों के अंदर इज्जत बढ़ेगी, मेरा नाम होगा, मुझे कोई अच्छे से जो ना बुलाएगा, या मुख्तलिफ ऐसी चीजें जिसका इंसान तसव्वुर करता रहता है। नमाज पढ़ना शुरू किया, लोग देख रहे कि मुझे अच्छी नमाज पढ़कर दिखाना है। लोग सदका करने जा रहा है, लोग देख रहे दिखाकर मुझे देना है। तो ये सारे काम जो कर रहा है नेकी के काम है, लेकिन तकवा इसके अंदर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से सवाब की उम्मीद नहीं है, बंदों से सवाब या बंदों से वाहवाही हासिल करना मकसूद है। तो यह तकवा नहीं है। और उसके बाद तकवे की तारीफ में एक और बात कही गई, वो क्या है? अन तत्रुका मासियतिल्लाह, अन तत्रुका मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरते हुए, तखाफु इक़ाब अल्लाह, अल्लाह का अजाब दिल में रखकर कि मैं ये बुराई करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देगा। ऐसा नहीं कि चोर चोरी करने जा रहा है, अचानक सामने से कोई आ गया, अरे ये आ गया, चलो भाग जाओ यहां से। अल्लाह से डर के नहीं छोड़ रहा है, वो किससे डर कर छोड़ रहा है? किसी दूसरे ऐरे गैरे को देखकर छोड़ रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चोरी करना चाहता है, सीसीटीवी लगा हुआ है, नहीं चोरी नहीं कर सकता है, तो अल्लाह के डर से नहीं छोड़ रहा है, वो कैमरे के डर से छोड़ रहा है। तो वो कोई भी गुनाह, चोरी ही नहीं, कोई भी गुनाह जिसे छोड़ना है अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के अजाब के खौफ से, अल्लाह के अजाब के डर से उस गुनाह को छोड़ दें, तो ये तकवा है। ये चीज क्या है? तकवा है। तकवा कहां होता है? तकवा कहां होता है? तकवे की जगह दिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में कहा, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। तकवा कहां है? यहां है, चेहरे पर नहीं है। दाढ़ी तो हम छोड़ लेते हैं, सिगरेट के पास पान डब्बे पे ठहर के बड़ी बड़ी सिगरेटें मारते हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, तकवा नहीं है दिल के अंदर। दिल के अंदर तकवे को लकवा लगा हुआ है। तो हालत क्या है? इफ्तार के बाद देख लो कितने लोग सिगरेट के डब्बे पे नजर आते हैं, कितने लोग जर्दा पान तंबाकू चबाते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या है? दिलों पे तकवा नहीं है, सिर्फ चेहरे पे तकवे का असर नजर आ रहा है। ये जाहिरी दिखावट, ये जाहिरी रख रखाव अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी बॉडी को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है।
تمہارے دل میں کیا ہے, تمہارا دل کیا کہتا ہے, تمہارا دل کیا سوچتا ہے, تمہارا دل کیا کرنا چاہتا ہے, وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ سینے والی باتوں سے بخوبی واقف ہے. تقوی کے کیا فائدے ہیں؟ روزے سے ہم شروعات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا لعلکم تتقون, تقوی والے بن جاؤ. روزہ ہمیں تقوی کا سب سے بہترین درس دیتا ہے, سب سے بہترین ٹریننگ دیتا ہے. حدیث میں کہا گیا الصیام جنۃ من النار, الصیام جنہ. ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے, روزہ روکتا ہے, دنیا کے اندر برائیوں سے روکتا ہے, آخرت میں جہنم سے روکتا ہے. روزہ ڈھال ہے. اب دیکھیں آپ کیسے روکتا ہے روزہ. انسان روزے کی حالت میں ہے, روزے کی حالت میں وضو کر رہا ہے, وضو کر رہا ہے, پانی منہ میں لیا کلی کرنے کے لیے, وہ چاہتا تو نگل سکتا ہے, وہ چاہتا تو نگل سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے, نہیں نگلے گا. وہ روزہ ایک گھونٹ اندر جانے نہیں دے گا, ایک قطرہ ایک ڈراپ بھی اندر جانے نہیں دے گا. روزے کا یہ اثر ہے. اور اگر کوئی شخص اس سے لڑنا چاہتا ہے, اس سے گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے, اسے کہتا ہے انی صائم, بھائی میں روزے سے ہوں, میں لڑ نہیں سکتا, میں گالی نہیں دے سکتا, میں تیرا جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ مجھے روک رہا ہے, روزہ مجھے روک رہا ہے. یہ روزہ جیسے روزے کی حالت میں روکتا ہے, یہ روزہ ٹریننگ دے رہا ہے سال کے 11 مہینے بھی اسی طرح کرنے کے. کوئی گالی دے تو رمضان کے بعد دیکھ لوں گا نہیں, افطار کے بعد دیکھ لوں گا نہیں, بلکہ بعد میں بھی گالی کا جواب نہیں دینا ہے. کوئی ہاتھ اٹھائے تو افطار کے بعد تجھے دیکھ لوں گا نہیں, بعد میں بھی تجھے دیکھ لوں گا نہیں, بلکہ کبھی بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یہ روزہ ٹریننگ دیتا ہے. الصیام جنہ, روزہ روکتا ہے, روزہ روکتا ہے خواہشات سے, نفسانی خواہشات سے روکتا ہے. دل میں پیدا ہونے والے مختلف وہ فحش باتیں, فحش مناظر جو آج دنیا کے اندر پوری طرح پھیلے ہوئے ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں, بالخصوص غیر شادی شدہ, اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہا تھا, اگر استطاعت ہے تو نکاح کر لو, استطاعت ہے تو نکاح کر لو, استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو, فمن لم يستطع فعليه بالصوم, جس کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی, وہ روزہ رکھے. وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء, روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو روکنے کے لیے, برے راستے پر لے جانے سے روکنے اور بریک لگانے والی چیز کیا ہے؟ وہ روزہ ہے. روزہ ٹریننگ دے رہا ہے برائیوں سے روکنے, برائیوں سے رکنے میں, برائیوں کی طرف جانے سے بچانے میں. روزہ تربیت کر رہا ہے. یہ تربیت صرف روزے کی حالت میں نہیں, ٹریننگ ہونے کے بعد میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. جس طرح سروسنگ کے وقت گاڑی اچھی چلتی ہے تو سروسنگ کے بعد بھی اس کا اثر رہتا ہے, بالکل اسی طرح اس کی حالت ہونی چاہیے. روزے کے ایک اور فوائد کیا ہے؟ روزے کا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہوں کی حفاظت کرواتا ہے. تقوی کے کیا کیا فوائد ہیں؟ تقوی کے کیا کیا فوائد ہیں؟ قرآن مجید میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے, بے شمار فوائد ذکر کیے گئے. چند میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ سے ڈرو, جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ہے تقوی والوں کے ساتھ. پہلا فائدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کی مدد کرتا ہے. اور اس کے بعد انما يتقبل اللہ من المتقین, آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتے ہیں, کسی کو آدھا کھجور ولو بشق تمرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اتقوا النار, جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو, کھجور کا آدھا ٹکڑا, پورا کھجور نہیں. ہم تو دیکھ پہ دیکھ حلیم بانٹ رہے ہیں, ہم تو بریانیاں کھلا رہے ہیں, افطار پارٹیاں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, سحری کا انتظام کر رہے ہیں, کپڑے بانٹ رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن تقوی نہیں ہے. تقوی نہیں ہے, ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, نام نمود ہے, شہرت طلب کرنا مقصود ہے, تو پھر اس وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں کہا انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ اللہ سے ڈرو. بہت سے نوجوان کہتے ہیں جھوٹ جب تک بولے نہیں نوکری نہیں ملتی,
फेक सर्टिफिकेट जब तक लगाए नहीं नौकरी नहीं मिलती। फेक सर्टिफिकेट लगाना है, कौन सी? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे तो ही नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो गुमान भी नहीं कर सकता, वो सोच भी नहीं सकता, उसके वहम गुमान में भी वो बात नहीं आ सकती कि अल्लाह ताला उसे कहां से रोजी देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रोजी के रास्ते खोल देता है। और भी बहुत से फ़वाइद हैं तक़वे के, लेकिन इस सिलसिले में एक और आखिरी बात रोज़े के सिलसिले में कि रोज़ा किस तरह होना चाहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था इज़ा सुमता फल्यसुम समअका व बसरका व लिसानका अनिल किज़्ब, अगर तुम रोज़ा हो तो अपने ज़बान को, अपने कान को और अपने आंख को, इसको भी रोजे की हालत में रखो, यानी इसका भी रोजा रखो। जबान से झूठ ना बोलो, जबान से गाली ना दो, कान से बुरी बात ना सुनो, कान से गाने ना सुनो, और इसी तरह आंख से गंदी चीजें ना देखा करो। फल्यसुम समअका व बसरका व लिसानका अनिल किज़्बि वल महारिम, और उसके बाद कहा वदा अदल जार, रोजे की हालत में हो पड़ोसियों को तकलीफ ना दो। वलयकुन अलैका सकीनतुन व वक़ार यौम सौमिक, जब रोजा हो तो लोगों को पता चले कि तुम रोजे से हो, तुम्हारे अंदर वो शराफत, वो वक़ार होना चाहिए, वो मतानत होनी चाहिए, वो सकीनत होनी चाहिए कि लोग देख कर कहें कि ये रोजे से है, रोजे की हालत में है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन आज हमारे पास क्या है, हमको पता ही नहीं चलता हम में कौन रोजे से है कौन रोजे से नहीं है। बल्कि आगे उन्होंने कहा वला तजअल यौम सौमिका व यौम फित्रिका सवा, तुम जो दिन रोजे से हो और जिस दिन रोजे से नहीं रहते हो, दोनों दिनों को बराबर ना करो, इक्वल ना करो। फर्क होना चाहिए कि तुम रोजे से हो तो रोजा तुम्हें किन किन चीजों से रोक रहा है, लोगों को भी पता चले, अपने आप को भी पता चले कि मैं रोजा हूं, रोजा मुझे रोक रहा है। तो रोजा ये तरबियत करता है तक़वे की। और उसके बाद अपने आप को तरबियत, दूसरी तरबियत ये है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरबियत। यकीन जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कोई खताएं नहीं थी, आपके कोई गुनाह नहीं थे, आपकी कोई लग़ज़िशें नहीं थी, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने तर्क औला पर कहा लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपकी अगली पिछली सारी खताएं अल्लाह ने माफ़ कर दिया। उसके बावजूद अल्लाह के नबी का क्या हाल था? दिन में 70 मरतबा, दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हम कितने बार करते हैं? हम रोजे की हालत में कितने मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं? हम रोजे के अलावा और हालात में और दिनों में कितने मरतबा अपने गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला के सामने माफी मांगते हैं? नहीं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। हम तो इतने पाक हैं, इतने दूध के धुले हुए हैं, हमारे अंदर तो कोई ऐब ही नजर नहीं आता। हमें जो ऐब नजर आता है दूसरों में नजर आता है, हमें जो गलतियां नजर आती है दूसरों में नजर आती है, हमें जो बुराइयां नजर आती है वो दूसरों में नजर आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे क़ियाम करते, यहां तक के पैरों पर वरम आ जाता, पैर सूज जाते, पैर फूल जाते आपके। सहाबा कहते अल्लाह के नबी इतनी लंबी क़िरात, इतना लंबा क़ियाम क्यों? कहा अफला अकूना अब्दन शकूरा, मेरे अगरचे के कोई गुनाह नहीं, अगरचे के अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? ये अल्लाह के नबी का हाल, और हमारा ये हाल है कि हम इस्तिग़फ़ार ही नहीं करते। और सबसे पहले आप जानते हैं तौबा और इस्तिग़फ़ार का सबसे बेहतरीन वक्त इफ्तार का वक्त है। सबसे बेहतरीन वक्त इफ्तार का वक्त, और सबसे बेहतरीन वक्त सहर का वक्त। वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, सहर के वक्त वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। नेक लोगों के सिफात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया। सहर के वक्त हमारी क्या हालत होती है? या तो पहले उठ के खा जाए, सो जाएं, या फिर आखिर वक्त में उठे हैबत में, परेशानी में, कब को तो ना वजू का ख्याल, ना नमाज का ख्याल, कोई चीज का ख्याल नहीं, बस खा लिए फिर चले गए बिस्तर पे। ये हालत हमारी है। हमें क्या होना चाहिए? अपने नफ्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। सहर और इफ्तार के वक्त, इन दोनों वक्तों में बैठकर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगे। साल में कितने गुनाह हुए हैं याद करें, उन गुनाहों को, बड़े गुनाहों को याद करें, छोटे गुनाहों को याद करें, लिस्ट बनाएं अपने गुनाहों की। आप लिस्ट बनाते हैं किन से कितना आना है, किन को कितना जाना है। एक लिस्ट बनाएं कि मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने बड़े गुनाह किए हैं, कितने हक मारे हैं, कितना किसका क्या डुबाया है, ये सारी लिस्ट बनाए। अल्लाह से माफी मांगे। बंदों का हक डुबाया है तो जाएं, उसका हक उसको लौटाए। आप जानते हैं इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला बहुत से लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बहुत से लोगों को आजाद करता है। उस
افطار کے وقت آپ افطاری بنانے، افطاری سجانے، افطاری بانٹنے، افطاری خریدنے یا افطاری کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اس وقت یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تاکہ آپ کا نام اس لسٹ میں چڑھ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معافی کا پروانہ دے دے گا۔ اور جانتے ہیں اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے، افطار کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، ممبر کی سیڑھی پر چڑھ کر جب فرشتے حضرت جبریل نے آپ کے سامنے بددعائیہ کلمات کہے تو آپ نے آمین کہا، آپ نے آمین کہا۔ اس میں کیا بات تھی؟ اس میں ایک بات یہ تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو، مغفرت کیسے ہوگی؟ مغفرت مانگے گا تو مغفرت ہوگی، توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ اس نے توبہ بھی نہیں کیا، مغفرت بھی نہیں مانگی، توبہ کرنے والے جو اعمال ہیں وہ بھی نہیں کیے، پھر وہ رمضان کو ایسے ہی گزار دیا۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لیا، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین منبر پر ٹھہر کر آپ نے آمین کہا۔ کیا یہ دعا رد ہوگی؟ ہرگز رد نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں، اس رمضان کے مہینے کو برباد نہ کریں، ان قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ یہ بہت ہی لکی اوقات ہیں، بہت ہی چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ کیا پتہ اگلا دن ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ اگلا رمضان ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج ابھی اسی وقت سے یہ طے کر لیں کہ آج سے رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ کوئی بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ زبان پر استغفار، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے نبی پر درود جاری رہے تاکہ ہمارے روزے کا اثر بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے روزے کا جو مقصد ہے تقوی وہ حاصل ہو۔ اور تیسری تربیت یہ ہے کہ روزہ ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ معافی سے کام لیں، لوگوں کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں معاف کرنے کے معاملے میں؟ جب تک وہ آ کے معافی نہیں مانگا میں معاف نہیں کروں گا۔ عام طور پر لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تربیت دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو یاد کیجئے جب وہ اپنے ایک رشتہ دار کو جن کی کفالت کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین پر جب تہمت لگانے والوں کا انہوں نے ساتھ دیا تو ان کی کفالت انہوں نے بند کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ پھر انہوں نے فوراً اس کو جاری کر دیا۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ روزہ بھی ہمیں تربیت دیتا ہے معافی کا۔ کہاں تربیت دیتا ہے؟ کوئی گالی دے، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص گالی دے، اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ یہ کہے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ اتنا کہہ کے خاموش بیٹھنا مقصد نہیں ہے، یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، روزہ ختم ہونے کے بعد تیرا حساب کتاب کروں گا، نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں ہوں، روزے کے بعد بھی بدلہ نہیں لوں گا، ابھی بھی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں تجھے معاف کر رہا ہوں، اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں بدلہ نہیں لے سکتا ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا ہوں، نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا روزہ میری یہ تربیت کر رہا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں، میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ہم اسی لیے لیلۃ القدر میں دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ جب ہم رب سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے تو پھر ہم اپنے بھائیوں کو کیوں معاف کرنا نہیں چاہتے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو کیوں معاف کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ انہیں بھی تو معاف کر دیں، انہیں بھی تو درگزر کر دیں، ان کو بھی معاف کر دیں۔ روزہ تربیت کرتا ہے معافی کی، روزہ تربیت کرتا ہے جسم کی حفاظت کی۔ وہ تمام کام جو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے نقصان پہنچانے والے ہیں ان تمام سے جسم کی حفاظت کی تربیت کرتا ہے۔ روزے میں سگریٹ نہیں پئیں گے، روزے میں گٹکا نہیں کھائیں گے، روزے میں برا بھلا نہیں کہیں گے، سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ روک رہا ہے، روزے کی وجہ سے رک رہے ہیں تو پھر روزے کے بعد بھی رکنا ہے۔ اور یہ نقصان نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی نقصان بھی ہے، یہ نشہ آور چیز ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہم حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ گندی پلید چیزیں ہیں جس پر خود لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس
اس کے باوجود بھی ہم استعمال کرتے ہیں. دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. روزہ ہماری تربیت کرتا ہے متحد ہونے، اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کی. کیسے تربیت کرتا ہے؟ سحر کا وقت، افطار کا وقت، ان دونوں اوقات میں آپ دیکھ لیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ احتیاط کے نام پر تاخیر کر لیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن پھر بھی جو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، ساری دنیا میں جب سورج غروب ہوتا ہے اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے سب لوگ ایک ساتھ افطار کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا نہیں میں ابھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، میں عشاء کے بعد کھاؤں گا، افطار ابھی نہیں کروں گا، میں ابھی پانی نہیں پیوں گا. نہیں، سب ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں. گھر میں ناشتہ کوئی آگے پیچھے کر لیتا ہے، دوپہر کا کھانا آگے پیچھے، لنچ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن افطار کا وقت اور سحر کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں ساری امت متحد ہو کر افطار کرتی ہے، ساری امت متحد ہو کر جو نا سحر کا وقت سحر کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے. روزہ متفق ہونے، متحد ہونے کا درس دیتا ہے. روزہ ہماری تربیت کرتا ہے اپنے غم گسار، اپنے پریشان حال اور کمزور لوگوں کی مدد کرنے. ہم افطار کے وقت کھانے بیٹھتے ہیں، 10 قسم کے لذیذ ڈشیں ہمارے سامنے ہوتی ہے. کبھی اٹھا کر دیکھیں ایسے لوگوں کی طرف جن کے گھر آج تباہ ہو رہے ہیں. وہ یوکرین نہیں ہے جہاں رشیا بمباری کر رہا ہے، یہ مدھیہ پردیش ہے جو ہمارے ہی ملک کا علاقہ ہے، جہاں آج ان کے گھروں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ بیٹھنے کے لیے کوئی آرام دہ جگہ ہے، نہ کھانے پکانے کے لیے کوئی سامان ہے. آپ ان لوگوں کا سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں. آج ہمارے پاس حیدرآباد ماشاءاللہ کھانے پینے میں، شاپنگ میں، ہر چیز میں نمبر 1 ہے، بلکہ کھانے پینے میں تو سب سے آگے ہے. لیکن یاد رکھیں آپ کی ایک نیکی، آپ کا کچھ معمولی سا تحفہ، آپ کی کچھ معمولی سی رقم ایسے لوگوں تک پہنچ جائیں جو بے گھر ہیں، بے سامان ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں، اور پاس میں اپنے اطراف و اکناف میں بھی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کیا کریں. اور بالخصوص اس میں افضل مقام رشتہ داروں کا ہے. رشتہ دار جو غریب غربا ہے، مساکین ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے، شرماتے ہیں، وہ جھجکتے ہیں، آپ سے مانگنے سے جھجکتے ہیں. جائیں ان کے پاس بلا کسی شرم کے، بلا کسی جھجک کے، ان لوگوں کو اپنائیت کا احساس دلائیں، ان کو اپنے ساتھ لیں. بھائی تم میرے رشتہ دار ہو، اللہ نے ہمیں فضیلت دی، اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے تم کو نہیں دیا ہم کو دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب ایک ہیں. رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے. تربیت کرتا ہے روزہ نیکیوں کے کاموں پر ابھارنے، نیکیوں کے کاموں پر لگانے کی. ہر روز فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہر روز فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والے، نیکی چاہنے والے، بھلائی چاہنے والے، آگے بڑھ، آگے آ. نیکی کرنا چاہتا ہے تو یہی موقع ہے، یہی وقت ہے نیکیاں کرنے کا. آ جا اور نیکیاں کر لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَمْسِكْ، اور برائی کا ارادہ کرنے والے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا. روزہ ہے، رمضان ہے، گانے نہیں سننا ہے، رمضان میں برائی نہیں کرنا ہے، بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا ہے، غلط باتیں نہیں کرنا ہے، گندے بات گندے کام نہیں کرنے ہیں، روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے بغیر ہو. وَيَا بَاغِيَ الشر اقصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے برائی سے باز آ جا. روزہ تربیت کرتا ہے رب سے گفتگو کرنے، رب العالمین سے گفتگو کرنے. کہاں گفتگو ہوتی ہے رب العالمین سے؟ نماز میں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بندے نے میری حمد کی، بندے نے میری تعریف کی. آپ پوری وہ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں سورہ فاتحہ کی، جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے گفتگو آپ کی ہو رہی ہے. سحر کے وقت اٹھیے، جب سارے لوگ سو رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے. ویسے تو ہم سوتے ہی آخر وقت میں، اٹھیے اس وقت، اٹھ کر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں عبادت کیجئے. کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں عبادت کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، بازو والا دیکھے گا. گھر میں تنہائی میں عبادت کیجئے. اس وقت جب سارے گھر والے سو رہے ہوں، اٹھ کر اللہ سے مانگیے. اپنی جو مطالبات ہیں اللہ کے سامنے رکھیے، اپنے گناہوں کی لسٹ اللہ کے سامنے رکھیے. اللہ مجھ سے فلاں فلاں
फला फला गुनाह हो गया, अल्लाह मेरे इन सारे गुनाहों को माफ फरमा। रोइए, आंख से आंसू बहाइए, वो वक्त है आंसू बहाने का। आंख से आंसू निकलने वाले वो आंसू जो आपकी मगफिरत का जरिया बन जाएंगे। और रोजा तरबियत करता है इखलास की। कोई भी काम बगैर इखलास के अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। और सबसे बड़ी तरबियत रोजा करता है। रोजे के अंदर इंसान खालिस अल्लाह के लिए रोजा रखता है, किसी और के लिए रोजा नहीं रखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी के अंदर कहा, इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज़्ज़ी बिह, बंदा रोजा खालिस मेरे लिए रखता है, मैं ही उसका बदला दूंगा। तो फिर रोजा जिस तरह इखलास हमारे दिलों के अंदर पैदा करता है, उसी तरह हर अमल में इखलास पैदा करे। रोजा हमारी तरबियत करता है लोगों को खाना खिलाने की, लोगों को खाना खिलाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अफ्तरा साइमन, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाया, उसके लिए रोजा रखने वाले के बराबर अजर व सवाब लिखा जाएगा। तो इफ्तार करवाना, खाना खिलाना ये। और इसी तरह जो लोग रोजा नहीं रख सकते हैं उनके लिए कहा गया फिदियतुन ताम मिस्कीन, वो मिस्कीनों को खाना खिलाएं। तो खाना खिलाने पर उभार रहा है। खाना कैसे खिलाएं? दिखावे के लिए नहीं कि इतने लोग खाए, इतना बड़ा देख चढ़ा, ऐसा नहीं। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीमा व असीरा, और वो लोग लोगों को खाना खिलाते हैं। किसको? मिस्कीन को। मिस्कीन कौन है? जिसके पास कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है, वो मिस्कीन, वो यतीम, वो कैदी जो कैद खाने में पड़े हुए हैं। कभी याद करो अपने कैदी भाइयों को, अपने कैदी भाइयों को याद करो। आप जानते हैं हिंदुस्तान में कैद खाने में रहने वाले कैदियों में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, मुस्लिम नौजवानों की है। उन लोगों को शहर की लजीज डिशें नहीं मिल रही है, उन लोगों को इफ्तार की हलीम और इफ्तार की लजीज डिशें नहीं मिल रही है। कभी पहुंचाओ उनके पास, कभी जाओ उनके पास, ले जाओ, उनको खिलाओ। मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में खिलाना, पार्टियां करना, ये सब कुछ तो होता ही रहता है। ऐसे लोगों का भी ख्याल किया करो। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, लोगों के नाम दिखावे के लिए नहीं, लोगों से वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि वो खुद कहेंगे इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। वो मोमिन बंदे जो अल्लाह के नाम पर खिलाते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाते हैं, वो उन लोगों से कहते हैं जिनको खिलाते हैं कि हम तुम्हारी रजा के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं। हम तुमसे कोई बदला, कोई शुक्रिया नहीं चाहते, शुक्रगुजारी तुमसे नहीं चाहते। अल्लाह तबारक को ताला हमारा बदला देने वाला है। आप जानते हैं ये खाना खिलाना इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है जो हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोग घर में सड़ा हुआ खाना फकीरों को देते हैं, उतरा हुआ खाना देते हैं, अच्छा खाना नहीं देते हैं। अच्छा खाना खिलाना चाहिए। आप जानते हैं जहन्नम में, जब जहन्नम में चले जाएंगे जहन्नमी लोग, उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, अरे तुम ये जहन्नम में कैसे आ गए? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तो खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाला अमल है, जहन्नम से बचाने वाला अमल है। और रोजा हमारी यही तरबियत कर रहा है। सिर्फ रमजान में नहीं, साल के दीगर अय्याम में भी लोगों को खाना खिलाएं। और रोजा तरबियत करता है इबादत को इबादत के तर्ज पर करने की, आदत के तर्ज पर नहीं। हम नमाज कैसे पढ़ते हैं? आदत के तौर पर पढ़ते हैं। नमाज आदत, वक्त हुआ, अज़ान हुई, आ गए मस्जिद को, पढ़ लिए चले गए। क्या पढ़े, कितनी रकात हुई, नमाज में क्या पढ़ाया गया, कौन सा सूरा पढ़ा गया नहीं मालूम, कितनी एक रकात छूट गई नहीं मालूम, इमाम साहब गलती किए नहीं मालूम, हमसे गलती हुई नहीं मालूम, बस आए और चले गए। तो वो नहीं होना चाहिए। आदत के तौर पर, जैसे हम रोजा इबादत के तौर पर रखने के लिए हमें हमारी तरबियत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन सामा रमज़ान ईमानन, ईमान है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजा रखने का हुक्म दिया है, इसलिए हम रोजा रख रहे हैं। इसलिए नहीं कि सुबह में उठे, कुछ खा लिए, फिर शाम तक भूखे रहे, मुंह को लाक कर लिए, नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, वो इहतिसाबन, सवाब की नीयत इबादत कर रहे हैं तो इबादत के तौर पर किया करें, आदत के तौर पर ना किया करें। आए ठोंगे मार लिए चले गए, नहीं, इबादत करो तो इबादत का लुत्फ उठाओ, इबादत का मजा उठाओ, तभी तो वो इबादत होगी, वरना फिर वो आदत है, आदत का कोई सवाब नहीं मिलने वाला है। और इसी तरह रोजा तरबियत करता है कुरान मजीद की तिलावत,
قرآن مجید کی تلاوت کا یہ مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قرآن پڑھا کرتے تھے، بلکہ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا۔ ہم نے اب تک کتنے پارے پڑھے؟ ہمارا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، آج 13 رمضان ہو گئی، آج تک ہم نے کتنے پارے پڑھے، کتنے قرآن ہم نے ختم کیے؟ ہاں، شبینہ مار کے نکل گئے شارٹ کٹ میں، یہ وہاں مسجد میں چلے گئے 3 دن میں ختم، وہاں گئے 1 دن میں ختم، وہاں گئے 6 دن میں ختم، قرآن ختم۔ اس کے بعد سال کے رمضان کے باقی ایام ہم آزاد ہیں۔ جس طرح شیطان آزاد ہو جاتا ہے رمضان کے بعد، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے ہیں قرآن کو شبینے میں ختم کر کے، حالانکہ شبینے کا تصور اسلام میں نہیں دیا گیا، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ روزہ تربیت کرتا ہے صبر کرنے کی، صبر ہی سب سے اہم تربیت ہے روزے کی۔ کھانا پینا، خواہشات، برائیاں، بدکاریاں، ساری چیزوں سے روکتا ہے، روزہ ہی روکتا ہے، تو صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح نیک کام پر صبر۔ روزے میں سخت گرمی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پی سکتے ہیں لیکن آپ نہیں پی رہے ہیں، طاعت پر بھی صبر کرنا ہے، اللہ کی طاعت پر بھی، حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا ہے۔ اور آخری بات، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے روزانہ فجر سے پہلے اٹھنے کی، روزانہ فجر سے پہلے اٹھنے کی۔ ہم سال کے 11 مہینے سوتے ہیں، رمضان میں کھانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ ہم کو یہ روزہ تربیت کر رہا ہے، جس طرح سحر میں اٹھ رہے ہو کھانے کے لیے، اسی طرح سال کے 11 مہینے فجر میں بھی اٹھنا ہے، بلکہ فجر سے پہلے قیام اللیل اور تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا اہتمام کرنے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے اوقات، جتنے ایام رمضان کے یا زندگی کے گزر چکے جس میں غفلت و لاپرواہی سے ہمارے ایام گزر گئے، اللہ ان ساری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آنے والے دنوں میں عبادتوں میں لگنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔